الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد. محترم برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار، محبوب پروردگار، ارواحنا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکسبنا میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ. ایک اہم مشن جس کی طرف ہمیں توجہ دینا بہت ضروری ہے، اس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ ہم اللہ کے ولیوں کے ماننے والے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. کیوں نہ ہو اللہ والوں کا احترام اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے اور خصوصی فیضان حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے. اللہ والوں کی زندگی کا ایک بڑا ہی اہم سبق، جس کی طرف عام طور پر ہم توجہ نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے، تبھی ہمیں ان کی بارگاہ سے خصوصی فیضان حاصل ہوگا. صرف اور صرف ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنا، نظر و نیاز، فاتحہ، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان کا جو مشن ہے اس مشن کی طرف توجہ کرتے ہوئے اس کو بروئے کار لانے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر ہم نے اولیاء اللہ کے مشن کو سمجھ لیا اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ کہوں گا کہ پھر دنیا میں کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے. ذلت و رسوائی، شرمندگی، ناکامی جو آج ہماری مقدر بن چکی ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب ہر آنے والا دن ہمارے لیے بے انتہا رسوائی کا سامان لے کر آ رہا ہو. حالانکہ ایمان والے کبھی رسوا نہیں ہوتے ہیں، ایمان والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، بلکہ ایمان والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. مگر ناکامی کی صورتیں جو نظر آ رہی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، ان کی طرف توجہ کرنا بھی ضروری ہے. حالات کا شکوہ کرنا لوگوں کے لیے آسان بن گیا. آج کل لوگ حالات کا شکوہ کرتے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں، آج ماحول ایسا ہے، آج حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہو گیا. سب کی زبان پر شکوہ شکایات تو بہت ہیں، لیکن حالات کو درست کرنے اور بہتر کرنے کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے. اللہ والوں کا ایک بڑا اہم مشن ہوتا تھا کہ وہ جس ماحول میں جاتے، جس علاقے میں جاتے، اس ماحول سے، ان حالات سے اپنے آپ کو متاثر نہیں کرتے، بلکہ اپنے کردار و عمل سے اس ماحول کو متاثر کر دیتے اور لوگ ان کے رنگ میں رنگ جاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ بغیر ہتھیار کے، بغیر اسباب کے بھی
عزت و شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں رہے، لیکن آج کہیں بھی جاؤ تو ہمارے حوالے سے طرح طرح کی نفرتیں پھیلا دی گئی ہیں، اور ہمارے حقوق کی بات جب بھی ہوتی ہے تو حقوق بھی ادا نہیں، حقوق ہمیں نہیں ملتے ہیں، اس کا بھی ہمیں ایک بہت بڑا غم ہے۔ آئیے اس سلسلے میں حالات حاضرہ کے پیش نظر کون کون سے ایسے اسباب ہیں، کون کون سے ایسے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اس کی طرف بھی توجہ کریں۔ اللہ کے ولیوں کا زندگی کا ایک بڑا سبق کہ وہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ کی رحمت سے قریب ہونے کی کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہونے کی کوشش کرتے تھے، اور جیسے جیسے وہ محنت مشقت اٹھا کر تکلیفیں اٹھا کر اللہ کی رحمت سے قریب ہوتے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی عزت اور ایسی سرفرازی عطا فرماتا کہ پھر پورا علاقہ ان کے قدموں میں ان کا گرویدہ ہوتا نظر آتا۔ اللہ والوں کی بڑی عظیم شان ہم نے دیکھی ہے، اللہ اکبر، کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ قوت یہ کمال ان کے اندر کیسے پیدا ہو گیا۔ آج ہم کسی ایک سائنسدان کو جس نے کوئی ایک چیز ایجاد کی، اپنے علم کے بلبوتے پر نیو ٹیکنالوجی میں کمال حاصل کرتے ہوئے کوئی ایک چیز ایجاد کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر کے ہم بہت فخر کرتے ہیں اور بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ کیا بنایا ہے اس شخص نے۔ سائنسدان کی اس کوشش پر اور اس کی ظاہری دنیاوی کامیابی پر ہم حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ واقعی بہت کامیاب انسان ہے، مگر اللہ والوں کی زندگی دیکھو، انہوں نے اگرچہ ان کے پاس نیو ٹیکنالوجی نہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے قریب ہو کر انہوں نے ایسی کامیابی حاصل کی کہ ادھر پلک جھپکتے ہوئے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت آصف بن برخیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی تھے، تخت بلقیس کو حاضر کرنے کا معاملہ آیا تو آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر بھی کر دوں گا۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کے ولی ہیں حضرت آصف بن برخیہ، کس طرح سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تخت بلقیس کو اٹھا کر کے لانے کی بات کر رہے ہیں۔ آج کا اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا تو اس کا مذاق اڑایا جائے گا، یہ مذاق کی بات کر رہا ہے، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ اتنا لمبا فاصلہ، کئی ہزار کلومیٹر دور فاصلہ بھی ہے اور اتنے بھاری تخت کو اٹھا کر کے لانا ہے، مگر کوئی اور نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی دعویٰ بھی کر رہے ہیں، اور صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ حاضر بھی کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت دیکھ رہے ہیں اور آپ کی زبان سے نکلا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خاص طور پر جو اس کی رحمت سے قریب ہوتے ہیں ایسے کمالات اور ایسی قوتیں عطا فرماتا ہے کہ زمانہ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جاتا ہے، اور پھر ان کی کامیابی پر حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے یہ آرزو کرتا ہے کہ ہمیں بھی ایسی کامیابی مل جائے، لیکن کامیابی ایسے ہی نہیں ملتی ہے، سرفرازی ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی ہے، بلندی ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے سارے معاملات کو فنا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے بلندی حاصل ہوتی ہے اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی زندگی سے آپ نے کرامات کو تو بہت سنا کہ ان سے یہ کرامت ظاہر ہوئی، ان سے یہ کرامت ظاہر ہوئی، اور کرامتوں کو بیان کیا جاتا ہے، کرامتوں کو سنا جاتا ہے، لیکن جو کرامتیں انہیں حاصل ہوئی ہیں اس کے پیچھے ان کی محنتیں کتنی ہیں، ان کی کاوشیں کتنی ہیں،
ان کی قربانیاں کتنی ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا ہے۔ آج میں آپ کو یہی فکر دینا چاہوں گا کہ ان کی جو کاوشیں ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں، اس کی بھی طرف توجہ کرو، تاکہ ہمیں بھی کچھ راستہ ملے کہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو اور سرفراز ہو کر کے پہنچ سکیں، رب کی بارگاہ سے قرب حاصل ہو سکے اور اللہ کی رحمتیں ہمارے قریب ہو جائیں، اور پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ معتمدان گرامی، یہاں پر رک کر کے ایک بات عرض کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اللہ سے قریب ہونے والے بندے مومن کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس کے لیے دنیا کچھ نہیں ہے، اس کے لیے جو کچھ ہے وہ اللہ کی رضا ہے اور آخرت کی تیاری ہے۔ جب تک بندہ مومن یہ ذہن میں بٹھا نہیں لے گا، اس وقت تک وہ قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ جس کی نظر میں خالص دنیا کی محبت ہوگی، جس کی نظر میں صرف اور صرف دنیا کے حصول کی لالچ ہوگی، وہ کبھی کامیابی کا ارادہ بھی رکھتا ہو تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تو دنیا سے اپنی نظریں اور اپنی رخ کو موڑ لینا پڑتا ہے۔ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد تب وہ کرامت کی اعلیٰ منزل پر فائز ہوتا ہے۔ دنیا سے میری مراد ہے خواہشات نفسانیہ۔ جب تک اپنی نفسانی خواہشات کو کچل کر، خواہشات نفسانیہ کو پس پشت ڈال کر صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جب تک قربانی دینے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک اپنے اندر کوئی کمال پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور آخری وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے جس کامیابی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔ لہذا خواہشات نفسانیوں کو کچلنا یہ اولیاء اللہ کا ایک بہت بڑا مشن ہوتا تھا، جس کی طرف آج ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ خواہشات نفسانیہ سے میری مراد ہے، اس کو بھی اچھی طرح سے واضح الفاظ میں آپ سمجھتے چلیں۔ خواہشات نفسانیہ یعنی ہماری وہ چاہتیں، ہماری وہ مرادیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، جس سے اللہ راضی نہیں ہے، کیونکہ انسان کے اندر ایک مادہ ہے جسے نفس امارہ کہا گیا ہے۔ وہ مادہ، وہ نفس ہمیشہ اسے ایسی چیزوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور ایسی چیزوں کی خواہش پیدا کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، اور وہ اس کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور ایسی ہی چیزوں کی طرف وہ نفس امارہ اسے لے جانا چاہتا ہے جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ ایسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جیسے اگر کوئی انسان جا رہا ہے، اب مزید مثال کے ذریعے بات کھل کر کے سامنے آ جائے گی۔ انسان گھر سے باہر نکلا، سڑک پر جا رہا ہے، بازار میں جا رہا ہے، اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے آنکھیں ملی ہیں اور ان آنکھوں سے میں لطف اندوز ہو سکتا ہوں دنیاوی مناظر کو دیکھ کر، لیکن جیسے ہی نگاہ اٹھی، اگر کوئی برہنہ تصویر نظر آ گئی، ننگی تصویر نظر آ گئی، یا بے حیا عورت، بے پردہ عورت نظر آ گئی، اور وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، کیونکہ نفس یہی چاہتا ہے، شیطان کی خواہش یہی ہے کہ وہ ہمارے نفس کو ابھارتا ہے کہ یہ دیکھیں جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس چیز کو، یعنی بے پردہ عورت کو، بغیر پردے کے عورت کو دیکھنا یہ حرام ہے، تمہارے خلاف ایک بہت بڑا گناہ ہے اور جرم ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا سوال ہوگا، اور آنکھوں سے سوال کیا جائے گا، آنکھوں کے بارے میں تمہارے پوچھا جائے گا کہ ان آنکھوں سے تم نے کون کون سی چیزیں دیکھی ہیں۔ اب یہاں پر بندہ مومن کا امتحان ہوتا ہے کہ اب اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے۔ اگر اس نے فوراً اپنی نگاہیں نیچی کر لی تو بزرگان دین فرماتے ہیں اب یہ کامیاب ہو گیا، اس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا۔ نفس یہ چاہ رہا تھا کہ میں یہ دیکھوں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرما رہا ہے کہ یہ دیکھے، تو اللہ کی رضا کے لیے نفس پر اس نے بالکل ہی طاقت کے ذریعے اسے دبا دیا اور کہا کہ مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے جو اللہ کو نہیں پسند ہے، اور اس نے صبر کر لیا۔ ادھر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف کیا اور اپنے نفس کی خواہش سے اپنے آپ کو روکا
اس کا ٹھکانہ جنت ہے. ہم اس کے لیے جنت کی اعلیٰ منزلیں عطا کریں گے, جنت کی رعنائیاں اس کے لیے ہوں گی, جنت کی حوریں اس کی خدمت کے لیے ہوں گی. وہ ساری کامیابیاں, وہ ساری نعمتیں دنیا کے اندر انسان جب اپنے آپ کو, اپنے نفس کو قابو میں کر لیتا ہے, تب جا کر کے وہ نعمتیں اسے حاصل ہوتی ہیں. تو اولیاء اللہ کے اس مشن کو کہ جو انہوں نے دنیا میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ اللہ جس سے ناراض ہو اس سے اپنے دامن کو بچا لینا اور اس سے رخ موڑ لینا, یہ ایک بہت بڑا مشن ہے. اور اسی چیز کی تعلیم اور اسی چیز کی تربیت وہ اپنی زندگی میں دیتے تھے, اور جو بھی ان کا مرید ہوتا تھا اس کی وہ تاکید بھی کرتے تھے کہ تمہارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, اور جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے اس سے اپنا رخ موڑ لو, اپنا چہرہ پھیر لو. اگر تم نے چہرہ پھیر لیا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں دنیا میں کبھی رسوا ہونے نہیں دے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ پھر کسی دوسری چیز کی طرف تمہاری توجہ ہی نہیں جائے گی. ابھی حال ہی میں ایک واقعہ سوشل میڈیا پر گھوم رہا ہے, اس کو دیکھ کر کے, اس کو پڑھ کر کے میری طبیعت بڑی خوش ہو گئی, اور خاص طور پر آج کے دور کی خواتین کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے کہ انڈونیشیا کی ایک طالبہ, یونیورسٹی کی ایک اسٹوڈنٹ طالبہ کسی کھیل کے اندر مقابلے میں شرکت کی بات آئی, اور وہ بڑا کھیل کا مقابلہ تھا, اس میں اس کو شریک ہونا تھا, اور اس میں جو انعام جیتنے پر جو انعام تھا 30 ملین اس کو انڈونیشین کرنسی مل رہی تھی, اور اس کے سعودی ریال کے اعتبار سے 10,000 ریال اس کو انعام ملنے والا تھا. انٹرویو کے لیے جب اس کو بلایا گیا اور اسے انٹرویو لینے والے نے کہا کہ اپنا نقاب اتارو, نقاب اتارنے کی بات آئی, اس نے کہا کہ کیا بغیر نقاب اتارے ہمارا آپ انٹرویو نہیں لے سکتے, اور اس میں مجھے میں شرکت نہیں کر سکوں گی. اس نے کہا نہیں, انتظامیہ کی یہ شرط ہے, نقاب اتارنا ہوگا. اس نے غور کیا, اس کے بعد اس نے کہا میں معذرت چاہتی ہوں, میں شریک نہیں ہوں گی. اس نے اپنا دامن بچا لیا, کہا کہ جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. اس نے معذرت کرتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئی. اس کے بعد پوری دنیا سے اس کے پاس اتنے کال آنے لگے, اتنے فون آنے لگے مبارکبادی کے, اسے فون بند کرنا پڑا. کئی لوگوں نے اس کی امداد اور تعاون کے لیے بھیجنا شروع کر دیا, اور جنہوں نے ایک بڑے دیندار انسان نے اس کی جب تحقیق کی, کسی دیندار گھرانے کی بچی تھی میسرا, لیکن اس کی خواہش تھی کھیل میں شرکت کی, مگر جب خلاف اسلام خلاف شرع کی بات آئی اس نے دنیا کو ٹھوکر مار دیا. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کا فضل ایسا ہوا کہ اس کو اتنا گفٹ ملا کہ 3 گنا اس سے زیادہ اس کو نعمت ملی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم دنیا کی خواہش پوری کریں گے تو ہمیں یہ چیز مل جائے گی, جیسا کہ آج کا دنیا دار انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلم کے ذریعے, پکچر کے ذریعے خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے, اور اس میں ہمیں بہت زیادہ دولت مل جائے گی, ہمارا کام بن جائے گا. سن لیں, وہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہے ہیں, اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. لہذا بغیر اللہ کی مرضی کے دنیا میں کچھ نہیں مل سکتا ہے. اور آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کی ناراضگی کا عمل کر کے کیا دنیا تم اپنے پاس جمع کر سکتے ہو؟ جمع ہو بھی جائے گی تو وہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی. آنے والا وقت بتائے گا کہ آنے والا وقت کتنا خطرناک ہوگا. آج جو لوگ اللہ کی ناراضگی کے اعمال کر کے دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں ہمیں دولت چاہیے, ہمیں صرف مال چاہیے, ہماری خواہش پوری ہونی چاہیے, وہ کان کھول کر کے سن لیں. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈرے اس بات سے کہ عذاب ان کے لیے آنے والا ہے, عذاب آنے والا ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی کھل کر کے مخالفت کر رہے ہیں وہ اس بات کا خوف نہیں رکھتے کہ عذاب آئے گا. ان کو تو اگر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو ان کا نام و نشان مٹ جائے گا, دولت کہاں رہ جائے گی پتہ نہیں چلے گا. لہذا دنیا کی دولت اور دنیا کی ہوس کی خاطر اللہ کی ناراضگی مول لینے کی کوشش نہ کرو. اسی مقصد کو, اسی مشن کو اولیاء اللہ نے ہمارے درمیان پیش فرمایا تھا, اور انہوں نے ہمیں یہ فکر دی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی دنیا کو بھول جائے یا اپنی خواہش نفس کو ترک کرے تو وہ انسان کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا ہے.
اولیاء اللہ کا یہ سبق ہے کہ ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی جائز ضروریات کو پورا فرماتا ہے، اس کی کبھی محتاجی کا وقت نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے ایسے راستے سے روزی عطا فرمائے گا کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اس کو آپ نے قرآن پاک میں بار بار پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کی راہ بھی عطا فرماتا ہے اور اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بندہ سوچ نہیں سکتا ہے کہ روزی کہاں سے مل رہی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس کی مخالفت نہ کرو، اللہ کے احکام کی مخالفت نہ کرو، حکم خداوندی کو ٹھوکر مارنے کی کوشش نہ کرو۔ اور آج اگر کوئی مسلمان ہو کر معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی کھلم کھلا مخالفت کر رہا ہے تو ہمیں اس کا اتنا بڑا دکھ ہے کہ غیر اگر مخالفت کر رہا ہے تو اتنا دکھ نہیں ہوتا، ایک مسلمان ہو کر کے اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کہنا ہے اور یہ بھی سن لیں کہ ہو سکتا ہو کچھ لوگوں کو میری تقریر سے اور میرے خطاب سے تکلیف ہوتی ہو۔ مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ کچھ لوگوں نے جب حرام کے متعلق نصیحت کرنا شروع کیا تو مسجد میں آنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ مصلی ہی ایسا ہے، یہاں کھڑے ہو کر کے حق بولنا پڑے گا۔ اگر کوئی بے نمازی ہے تو بے نمازی کے عذاب کا ذکر ہوگا، اگر کوئی حرام کھاتا ہے تو حرام کے خلاف بھی بولا جائے گا۔ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں اس پر کوئی رنج نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کا پیغام ہمیں دنیا تک پہنچانا ہے۔ یہی وجہ ہے اولیاء اللہ کبھی میدان کارزار میں بھی آ کر حق بولنے سے خوف نہیں کھاتے تھے، ان کو کسی کی ملامت کا خوف بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہمیں کسی کی ملامت، کسی کی برائی یا کسی کی نکتہ چینی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ جسے عزت دیتا ہے وہ عزت والا ہو جاتا ہے۔ عزت و ذلت اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ میں صرف اور صرف اولیاء اللہ کے اس مشن کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ بات ذہن میں رکھ کر کے چلو کہ نفس کی خواہش کے لیے اللہ کے فرمان اور اللہ کے مقدس دین کی مخالفت نہ کرو، نفس کی خواہش کے لیے اللہ کے مقدس دین کی مخالفت نہ کرو، اس لیے کہ دین کی مخالفت یہ بہت ہی بڑا مہنگا سودا ہوگا۔ الفاظ نوٹ کر لیں، اللہ کے مقدس دین کی مخالفت یہ بہت بڑا مہنگا سودا ہوگا۔ یعنی گویا اگر وہ اپنی نفس کی خواہش کے لیے اپنا دین بیچ رہا ہے اور دنیاوی مال خرید رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نفع میں ہوں، لیکن اتنا مہنگا سودا اتنا خطرناک ہے اس کے لیے کہ دنیا والے اسے کبھی بھی بخشیں گے نہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے قبر میں آ کر کے اس کے سامنے گرز لے کر کے کھڑیں گے۔ اب بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ وہی دنیا ہے جس دنیا کے لیے تو نے اللہ کے دین کو ٹھکرایا تھا، اب جواب دے تیرا دین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا مسلمانوں قبر کی اس اندھیری کوٹری کو یاد کرو، قبر میں جب دفن کر کے لوگ گھر والے سب چلے آتے ہیں اس وقت وہاں کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی ساتھی ہوگا، نہ کوئی گھر والا ہوگا، نہ کوئی ہوگا، بس وہاں پر اللہ کے وہ فرشتے جن کو منکر نکیر کہا گیا ہے وہ فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اپنا دین وہاں بتانا پڑے گا۔ جس نے دنیا میں اللہ کے دین کو ٹھوکر مارا ہے وہ مجھے بتائے کہ قبر میں کیا جواب دے گا، فرشتوں کے سامنے کون سا جواب کس منہ سے دے گا۔ یقیناً وہاں وہ شرمندہ ہوگا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سے جواب نہیں بن پائے گا، اور فرشتے گرز لے کر کے کھڑے رہیں گے، اور جب تک اللہ کا حکم ہوگا اسے وہ سزا دیتے رہیں گے۔ اپنی قبر کی منزل کو یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ کو یہ سن کر کے بالکل ہی خوف طاری ہوگا کہ آج ہم ہو سکتا ہو کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوں۔ اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی منزل کے بارے میں جب صحابہ اکرام کو سنایا تو صحابہ اکرام تھر تھر کانپنے لگے۔ وہ جن کا ایمان مضبوط ہے، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی صحبت حاصل ہے، صحابی رسول ہیں، اور جنت کا وعدہ بھی اللہ نے فرمایا ہے، مگر اس کے باوجود قبر کی زندگی کے بارے میں حضور فرماتے ہیں تو صحابہ روتے نظر آتے ہیں، تھر تھر کانپتے ہیں۔ اور ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا اور جب ان کو قبر میں دفن کرنے کے لیے لے کے گئے، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت موجود تھے اور قبر میں خود اترے۔ بہت غور سے سنیے،
رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم قبر میں اترے، کچھ دیر حضور نے دعا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر قبر سے واپس باہر آئے، اور پھر حضرت سعد بن معاذ کو دفن کیا گیا۔ دفن کر کے جب آئے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پہلی بار ہم نے دیکھا کہ آپ ان کی قبر میں اترے اور ان کے لیے کافی دیر تک دعا فرمائی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ سعد کے لیے قبر تنگ ہو رہی تھی، قبر تنگ ہو رہی تھی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کیا ہے، اس لیے قبر کشادہ ہو گئی۔ آج ہم سوچیں کہ ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اس قبر کی منزل کو یاد کرو، اور جو قبر کی منزل کو یاد کر لیتا ہے وہ دنیا کی ہوس میں دین کو نہیں بیچتا ہے بلکہ دین کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، دین مصطفیٰ پر عمل کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا اولیاء اللہ کی اس مقدس زندگی اور ان کے پیغام کو آپ تک پہنچاتے ہوئے، ان کے مشن کو آپ تک پہنچاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے مقدس دین کی مخالفت نہ کریں، بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کریں اور دین کی دعوت عام کریں اور لوگوں تک اپنا اللہ کا دین پہنچانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں، یہ دین کی خدمت ہے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی، میں تو سمجھتا ہوں کہ 99% اس بات سے غافل ہو گئے، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہمارا کوئی اس میں رول نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کا کام کرتا رہے، دین کی خدمت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں عاجزی و انکساری کے ساتھ یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ دنیاوی جھمیلوں سے ہمیں بچا۔ فتنے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں اور خواہشات نفسانیہ کی طرف ہمارا دل اتنا مائل ہو چکا ہے کہ صرف اور صرف دولت کی ہوس میں آج انسان کیا سے کیا کر رہا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے جب یہ حالات ہم نے دیکھے تھے، اسی وقت ہم نے لوگوں کو توجہ دلائی تھی اور اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کم سے کم ہم اپنے محلے کو سدھارنے کے لیے، اپنے علاقے کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہم کوشش کریں۔ اگر ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے عذاب میں خود بھی گرفتار ہو جائیں، کیونکہ یہ روایت بڑی مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عذاب کا حکم دے کر فرشتے کو بھیجا، حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، جس علاقے میں عذاب لے کر کے آئے، حضرت جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں واپس جا کر کے عرض کیا اے مولا، اس بستی میں تیرا ایک بندہ ہے جو تیری عبادت میں مصروف تھا، اس لیے میں نے عذاب نہیں اتارا۔ تو حضرت جبریل کو اللہ کا حکم ہوا کہ اے جبریل جاؤ وہاں پر عذاب اتار دو، اس بستی کو الٹ دو۔ حضرت جبریل عرض کرنے لگے مولا تیرا وہ بندہ عبادت گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ بندہ عبادت تو کر رہا ہے لیکن دوسرے بندوں کو اس نے نصیحت نہیں کیا ہے، اس نے برائیوں سے روکنے کی کوشش نہیں کیا ہے، لہٰذا وہ جتنے گناہگار برائیوں میں ہیں ان کو گناہوں کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے، اور اس نے عبادت تو کیا ہے لیکن برائیوں کو روکنے کی کوشش نہیں کیا، لہٰذا اس پر بھی عذاب نازل کر دو۔ اسی لیے آج حالات کو جاننا اور اللہ کے مقدس دین کا ہمیں پیغام نشر کرنا بے حد ضروری ہے۔ محترم عزیزان گرامی، اب خاص طور پر وقت آ گیا ہے کہ ہم کم سے کم اپنے پورے علاقے کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر ان لوگوں سے میں مؤدبانہ التماس اور گزارش کروں گا جو دین مصطفیٰ کے خلاف، شریعت مصطفیٰ کے خلاف اپنے محلے میں بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ بے حیائی، بد کرداری کو عام کرنے والے بہت بڑے مجرم ہیں، اس لیے کہ وہ خود بھی گناہ میں مبتلا ہیں اور دوسروں کو گناہوں کی دعوت دے رہے ہیں۔ بے حیائی کو عام کرنا، فلمی پوسٹرز کو لگانا، فلموں کی دعوت دینا، فلموں کی طرف لوگوں کو راغب کرنا، رغبت دلانا، دلچسپی دلانا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، عذاب کی دعوت ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پورے علاقے سے اس کو دور کیا جائے۔ اگر اس سلسلے میں ہمیں اگر برا سننا بھی پڑے تو کوئی بات نہیں ہے، کچھ بھی حرج نہیں ہے، بلکہ اللہ راضی ہو جائے گا کہ میرے اس بندے نے بے حیائی کو دور کرنے کے لیے اتنی بڑی خدمت کی ہے
تو یہی اصل میں آج کے دور میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا مشن ہے محترمین ملت اسلامیہ۔ اولیاء اللہ کا مشن یہی ہے کہ وہ برائیوں کو دور کرنے کے لیے اپنی بڑی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے آپ آگے بڑھیں اور بے حیائی اور بد کرداری کو دور کرنے کے لیے اپنی ساری کوششیں اور توانائیاں صرف کریں۔ انشاءاللہ اللہ اس کا بہتر صلہ آپ کو عطا فرمائے گا، بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، جب ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں ملے گا وہ اللہ کی رضا اور فیصلے کے مطابق ہے۔ موت کا فیصلہ کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ جب یہ بھی ہمیں یقین ہے اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ وہ آخری فیصلہ ہے، تو پھر اللہ کی رضا کے لیے اس کے مقدس دین کو نافذ کرنے کی کیوں نہیں کوشش کی جا رہی ہے؟ اس کے لیے ہمیں قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ دعا بھی کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے، تمام بے حیائیوں اور برائیوں کو دور کرنے کے اللہ ہم سب کو قوت عطا فرمائے، زبان میں جسم میں وہ طاقت اور قوت عطا فرمائے کہ ہم ہر طرح سے ان بے حیائیوں اور برائیوں کو دور کر کے ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ہم اللہ کے مقدس دین کا پابند بنا سکیں۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔